خواتین کی جانب سے نواز شریف صاحب کو یہ نعمت صاحب لے لیں. کی جانب سے پاکستانی قوم کے بے غیرت وزیر اعظم، بے شرم وزیر اعظم نواز شریف کے لیے چوڑیوں اور دوپٹے کا تحفہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے اور اسے بھیجا جائے گا. خواتین اسے نعمت اللہ خان صاحب کے حوالے کر رہی ہیں. نواز شریف سقوط ڈھاکہ کے بعد سقوط کارگل پاکستان کی قوم کی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جس سیاہ باب نے پاکستانی قوم، پاکستان کی بہنوں اور پاکستان کی بیٹیوں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں. تم کو آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے چوڑیوں کا تحفہ دیا ہے، دوپٹہ دیا ہے. نواز شریف تم اسی قابل ہو، تم چوڑیاں پہنو اور چوڑیاں پہن کر تم اپنے گھر میں جا کر بیٹھو. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستانی قوم مجاہدین کے ساتھ ہے، پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستانی قوم نواز شریف، اس کی کیبنٹ، اس کی قومی اسمبلی کے ساتھ نہیں ہے. تم جو کچھ کہہ رہے ہو اور جو کچھ کر رہے ہو، تمہیں انشاءاللہ تعالی ایک دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اس ملک کے وزیر اعظم بھی عبرتناک انجام کو پہنچے ہیں اور تم یہ سب کچھ جانتے ہو. اس کے باوجود تم نے یہ سب کچھ کیا ہے. تم ہندوستان سے مذاکرات چاہتے ہو، تم ہندوستان سے جنگ نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تمہیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے، اس لیے کہ تم ہندوستان کو چینی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہو. تم نے ہندوستان میں اسٹیل مل کھولنے کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، تم نے ہندوستان میں سڑکیں بنانے کے معاہدے کیے ہوئے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اعلیٰ عدالتی تحقیقاتی کمیشن قائم. وزیر اعظم جس کو صرف 15% ووٹ ملے تھے، 85% ووٹ اس کو نہیں ملے، اور کہتا ہے میں بھاری مینڈیٹ میں نے حاصل کیا ہے. نواز شریف تمہارے بھاری مینڈیٹ کی کڑی انشاءاللہ جماعت اسلامی کھولے گے. یاد رکھو، کشمیر کے مجاہدین کے 70,000 مجاہدین کا لہو، شہداء کا لہو، تم نے جس کا سودا ہندوستان سے کیا ہے، پریزیڈنٹ کلنٹن سے کیا ہے، انشاءاللہ یہ سودا تم کو بہت مہنگا پڑے گا. تم کہتے ہو کہ میں کلنٹن سے ملنے اس لیے گیا تھا کہ چوتھی جنگ چھڑنے کا اندیشہ تھا. تم جھوٹ بولتے ہو. تم امریکہ اس لیے نہیں گئے تھے. تم امریکہ اپنی بیگم کے ساتھ، ہلیری کلنٹن کے ساتھ اور کلنٹن کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے گئے تھے تاکہ تم لوگوں کو یہ دکھا سکو یہ پریزیڈنٹ کلنٹن، یہ ہیری کلنٹن ہیں جن کے ساتھ ہمارا فوٹو ہے. تم نے اخبارات میں یہ اعلان کروایا کہ تم نے پریزیڈنٹ کے ساتھ ناشتہ کیا ہے. انہوں نے تردید کی کہ تم نے ناشتہ نہیں کیا تھا. انہوں نے تردید کی کہ ہلیری کلنٹن بیگم نواز شریف سے نہیں ملی تھی. تم نے پوری قوم کو بے عزت کیا ہے. نواز شریف تم نہیں جانتے یہ کون، یہ غیور کون، اس کی تاریخ کیا ہے. تم نہیں جانتے نواز شریف یہ امت مسلمہ جس مقام پر آج تم نے کھڑا کر دیا ہے اس حصے کو پاکستان کے اندر، یہ وہ مقام نہیں ہے جس مقام پر امت مسلمہ کو دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب پر
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे। नवाज शरीफ, तुम याद रखो, तुमने प्रेसिडेंट क्लिंटन से जो वादा किया है, पूरी कौम इसको मुस्तरद करती है। ये कराची की बहनें, ये कराची की बेटियां, आप गवा रहिएगा, जी टीवी वाले गवा रहे हैं कि ताहद नजर खवातीन है, बुर्कापोश खवातीन है, पूरी सड़क के ऊपर खवातीन है। याद रखो, ये खवातीन अकेली खवातीन नहीं है, ये पूरी कौम की नुमाइंदा खवातीन हैं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदा खवातीन हैं, ये मुजाहिदीन की नुमाइंदा खवातीन हैं, ये पाकिस्तानी फौज की नुमाइंदा खवातीन हैं। आज ये फैसला कर रही हैं और तुमसे मुतालबा करते हैं हम, आप सब हाथ उठाकर जवाब दीजिए कि नवाज शरीफ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पाकिस्तान को तुम जैसा बुज़दिल, तुम जैसा कम हिम्मत और तुम जैसा वफाद परस्त वज़ीर आज़म नहीं चाहिए है। हमें बहादुर और निडर वज़ीर आज़म चाहते हैं तो कौम को उस भवन से निकाल सके। नवाज शरीफ, तुम जिहाद से गुरेज इख्तियार कर रहे हो। हमारे नौजवान जिहाद को अपने गले से लगाना चाहते हैं, तुम जिहाद से फरार ढूंढ रहे हो। अब मुजाहिदीन जो कश्मीर की बर्फ चोटियों पर बैठे हुए हैं, वो जिहाद के जरिए से शहादत को मकबूल बनाए हुए हैं। नवाज शरीफ, तुमको नहीं मालूम कि जिहाद क्या है, तुमको नहीं मालूम कि तसव्वुर शहादत क्या है, तुमको नहीं मालूम कि उम्मत मुस्लिमा क्या है। तुम सिर्फ लोहे के एक व्यापारी, तुम एक लोहारी हो, लोहार हो। तुम नजरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की तहरीक को उससे वाकिफ नहीं हो। मैं तुमको बताता हूँ तकदीर उलूम क्या है। शमशीर सना अव्वल तारूस रबाब आखिर। शमशीर सना अव्वल हम चाहते हैं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान से जिहाद होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो जोम है मिनी पावर का, हम वो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन तुम हमारे रास्ते में रुकावट हो। फौज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कहते हैं, जनाब जनरल मुशर्रफ साहब, आप पाकिस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ है, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपकी तौकीर करते हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ ये गुजारिश करते हैं, जनरल मुशर्रफ साहब, हिम्मत से काम लीजिए, आगे बढ़िए। पूरी कौम इंशाअल्लाह आपके साथ है और इस कौम ने इंशाअल्लाह ताला जब भी मुत्तहिद होकर किसी का साथ दिया है तो शिकस्त उसका मुकद्दर नहीं बन सकती है। और इंशाअल्लाह ताला कारगिल का ये अलविया नहीं पेश आएगा। मुजाहिदीन उन पहाड़ियों से नहीं हटेंगे और पाकिस्तानी फौज भी एक वक्त आएगा जब ये कहेगी और ये मानेगी कि कारगिल की चोटियों पर जो लोग पहुंचे थे वो कश्मीर का फैसला करने के लिए पहुंचे थे और कश्मीर का फैसला इंशाअल्लाह अनकरीब होगा। इस कौम के इतिहास से होगा, इस कौम और फौज के इतिहास से होगा, इस कौम और मुजाहिदीन के इतिहास से होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब ये कैसा रहा मुजाहिरा? नहीं, मतलब आपकी तासुरात क्या है मुजाहिरे के बाद? और अगर पूरी कौम की आवाज की नुमाइंदा इसको समझा जाए तो असल बात यह है कि पाकिस्तानी कौम इन्हीं जज्बात और इन्हीं नजरियात की हामिल है, लेकिन हमारे हुक्मरान चूंकि उन जज्बात से आरी है और वो अपने जाती मफादात की वजह से कुछ और अपने अहदाफ रखते हैं, इसलिए उनको ये हकीकत नजर नहीं आती। लेकिन जो हकीकत आज लोगों ने देखी है, इंशाअल्लाह ताला इसी पर कौमी तौर पर अमल दरामद होगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब का अंजाम साबिक़ हुक्मरानों जैसा ही होगा।
اور کارگل اور مجاہدین فتح پائیں گے اور کشمیر آزاد ہوگا. کا کام نہیں ہوتا اور وہ جہاد جو ہے وہ انشاءاللہ گلیوں اور گھروں کے اندر بھی لڑا جائے گا. نہ صرف مجاہدین کے ساتھ ہیں ہم سب لوگ, اور انشاءاللہ ہماری دعائیں, ہماری ساری کاوشیں ان کے لیے ہیں, اور انشاءاللہ وہ جہاد کامیاب ہو گا. چاہے حکمران جتنی بھی سازشیں کر لیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور کوئی بہت غلط ہے, اور بلکہ یہ کہ ہمیں بڑھ کے ہمارے تو بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے اس میں ملک جائیں گے. چھوٹے چھوٹے سے بچوں کا یہ حال ہے, اور بلکہ کھانا پینا سب ختم ہے. تاثرات تو یہی ہے کہ یہاں بالکل یہ نہیں لگتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو گئی. ساتھ غداری کی گئی ہے, نہ صرف مجاہدین کے ساتھ, پاکستان کے عوام کے ساتھ, اور یہ انتہائی ظلم ہے. اور میں کہتی ہوں پورے ویسٹرن ممالک سے جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کے وہ کہتے ہیں, علمبردار کہتے ہیں, کہ یہ کہاں کا انصاف ہے یا کہاں کی ہیومن رائٹس ہیں کہ جو لوگ انوالو ہیں, جو مین لوگ ہیں کشمیری, ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا, ان کو میز پر بھی نہیں بٹھایا گیا, ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ نواز شریف ایک اکیلے تنے تنہا جا کے پوری قوم کا فیصلہ کر دیں. 70,000 مسلمانوں کے شہیدوں کا, سارے ان کے اس فوج کو جن کو برسوں وہ لے کر چلے ہیں, اس کو ایک سیکنڈ کے اندر وہ میز کے اوپر جا کے ہار کر آ جائیں. یہ انتہائی غداری ہے پورے ملک سے, اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں, اور وہ اگر غیرت نہیں رکھتے اور وہ ہماری نمائندگی نہیں کر سکتے تو کرسی چھوڑ دیں. ہمیں ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے, اتنا بودا, اتنا نکما, اتنا بے غیرت ہم اسے قبول نہیں کرتے. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کراچی کی, نہ صرف کراچی کی بلکہ امت مسلمہ کی تمام مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے مجاہد بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ ہمت اور جرأت کے ساتھ کارگل کی چوٹیوں پر ڈٹے رہیں. انشاءاللہ یہ منافق حکمراں, یہ قوم کو دھوکہ دینے والے لوگ اور ان کی ساری چالیں اور مکر و فریب انشاءاللہ نیست و نابود ہوگا. اور ہم اپنے مجاہد بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ کارگل کی ان چوٹیوں پر جہاں کوئی وسائل نہ ہو, جہاں ان کے لیے کوئی معاونت کے لیے موجود نہ ہو, اللہ تعالیٰ اپنی تائید غیبی کے ذریعے سے ان کو کھلائے پلائے, ان کے اسلحے کا انتظام کرے اور ان کے دلوں کو تقویت قلب عطا فرمائے. ہم سب انشاءاللہ مجاہدین کشمیر اور اہل کشمیر کی پشت پر موجود ہیں, اور اس وقت جو سانحہ ہوا ہے ہم اس سانحے میں, اس دکھ میں, ان کے اس درد و غم میں برابر کے شریک ہیں, اور ہم سے جو ہو سکے گا ہم انشاءاللہ اس جہاد کے اندر لگائیں گے. اور وہ اس بات کا یقین رکھیں کہ جس جہاد کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں شامل ہو جاتی ہیں, پھر وہ گلی کوچوں کے اندر لڑا جاتا ہے اور دشمن کو پسپا ہونے کے لیے مجبور کر دیتا ہے. ہم انشاءاللہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں گی جو جدوجہد آزادی کو کامیابی کی منزل تک پہنچائے اور سرخرو کر کے پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ بنا دے. انشاءاللہ ہم سب ساتھ ہیں.